السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ 103 یعنی کہ 103 آج کا جو لیسن درس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی 148، 149 اور 150 تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ إلا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونی وليتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ان آیات کی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ہر قوم کے لیے ایک طرف متوجہ ہونا مقرر ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے۔ بس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، تم کہیں ہو لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کے طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے آپ باہر نکلے تو موڑ لیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش، بجز ان لوگوں کے جو ناانصافی کریں ان سے۔ سو نہ ڈرو تم ان سے، بلکہ صرف مجھ سے ڈرا کرو، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ ان آیات میں بار بار کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو جہاں کہیں بھی کسی بات کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے لیے اسی قدر اہمیت کے ساتھ اسے دہرایا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے
کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہود کا قبلہ بھی ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کعبے کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے۔ مولیہا کی دوسری قرأت مولاہا ہے، جیسے اور جگہ ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، یعنی ہر شخص کو اپنے اپنے قبلے کی پڑی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر ہو جاؤ، لیکن خدا تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین پر جمع کر لے گا۔ یعنی کہ اس میں جو باتیں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ یہی باتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک قبلہ ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو وہ اس طرف وہاں پر جا کر عبادتیں کرتے ہیں، اس طرف رخ کرتے ہیں۔ اور ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا، جس کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بات آئی کہ 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے پہنچے تھے، وہاں پر بھی آپ نے بیت المقدس کی طرف آپ نے چہرہ کر نماز ادا کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ وہ مقام ابراہیم، یعنی کہ جو کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے اجداد میں سے ہے، اور آپ جنہیں بے انتہا پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، تو اس بنا پہ سرکار علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ اسی لیے اس خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ اب قبلہ رخ یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو کر نماز پڑھیں۔ اور پھر اس میں اور ایک بات جو اہم ترین جو بات بتلائی گئی ہے کہ قبلہ رخ ہونا یہ تو ایک بات اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم سبقت کرو نیکیوں پر، ایک دوسرے سے نیکیوں پر عمل کرو۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ دینی معاملات میں ایک بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی اجازت ہے اور اس کی طرف کوشش کرنا، اس کی طرف محنت کرنا، اس کی اجازت ہے۔ دنیاوی معاملات میں منع کیا گیا ہے، دینی معاملات میں اللہ والوں کو دیکھنا، دیندار لوگوں کو دیکھنا اور جہاں تک ہو سکے نیکیوں کو حاصل کرنے کی جہد مسلسل کرنا، کوشش کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کو بتلایا گیا اس آیت میں۔ جیسا کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ مولیہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، یعنی کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جیسا کہ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی نیکی کا ارادہ کر لو تو فوری کرنے کی کوشش کرو، فوری اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اگر خدا نخواستہ اگر کسی بدی کی طرف اگر دل جو ہے سو متوجہ کرتا ہے تو اس سے رک جاؤ اور رکنے کی فکر کرو۔ تو اس سے بات یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، یعنی کہ بات یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں جلد سے جلد آپ جو سو کوششیں کریں۔ اور پھر آگے کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہاں پر ایک بات بڑی خاص یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ تم جہاں سے نکلو، یعنی کہ سرکار علیہ وسلم سے بات کہی گئی کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، پہلے تو ابتدا میں سرکار علیہ وسلم سے مخاطبت ہے کہ اب آپ جہاں سے بھی جائیں، یعنی کہ مدینے سے آپ نکل کر کہیں دوسری طرف اگر جائیں یا پھر تو بھی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو آپ کا رخ جو ہے سو کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی اس جانب توجہ دلائی گئی کہ تم دنیا کے کسی خطے میں رہو، تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہوگا، اور اسی لیے بار بار اس کو دہرایا گیا کہ یہاں پر بھی وہ بات لگی۔ اور پھر یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ یہی حق ہے اور آپ کے رب کا حکم ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو
اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. یعنی کہ آپ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف جو رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اب حکم دے دیا، تو اب آپ جو کر رہے ہیں اور مسلمان جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی سے واقف ہے. اور آگے پھر ارشاد فرما رہا ہے، اسی بات کو دہرا رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے. یعنی کہ جب کبھی بھی نماز کی ادائیگی ہو، نماز جب بھی پڑھیں تو آپ کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب یہاں پر اور مزید اس بات سے وضاحت کر دی گئی کہ آپ کا چہرہ جہاں کہیں بھی آپ رہو، جہاں کہیں بھی، یعنی کہ مسلمانوں سے مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہے، قبلہ رخ آپ کا جو نماز کی عبادت کا جو رخ ہوگا وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی ہوگا. اور یہاں پر یہ بات بتلائی گئی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی، کہ تم صرف مجھ سے ڈرو. جو کہ ترجمے میں بات آئی کہ تم ان لوگوں کا، یہود و نصارہ کا اور مشرکین کے اعتراضات کا کوئی خیال مت کرو، تم اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تم صرف میرا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، میں نے جو کہا اس کی اتباع کرو. اور امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر رہے ہیں، اور اسی بات کی تعلیم امت مسلمہ کو دی گئی ہے کہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. یعنی کہ یہ تمام جو عمل ہو رہا ہے قبلہ رخ ہو کر، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہم رخ کر کر جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اس میں مرضی شامل حال ہے. اصل جو وجہ ہے، اصل جو بات بتلائی گئی گزشتہ آیات میں بھی وہ بات آئی کہ اصل جو بات ہے وہ یہ کہ اتباع کرنا، اللہ کے حکم پر جھک جانا، اللہ کے جو احکام ہیں اس پر بغیر کسی چوہ چرا کرے کے، بغیر کسی اپنی سوچ بچار کو اس میں داخل کرے کے فوری طور پر جھک جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا. جھک جانے سے مراد، متوجہ ہو جانے سے مراد یہی ہے جو ہم نماز جو پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. چونکہ کعبۃ اللہ شریف کائنات میں، دنیا میں ایک مرکز پر ہے. کعبۃ اللہ شریف ساری دنیا کا ناف ہے، مرکز پر ہے وہ. اسی لیے اب آپ دنیا میں جتنے بھی حکم یہ دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہیں، چاہے وہ مشرق میں رہے، چاہے وہ مغرب میں رہے، چاہے وہ شمال میں رہے، چاہے وہ جنوب میں رہے، وہ جہاں کہیں بھی رہیں گے، ان کا فریضہ یہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا رخ کرے، جس کے لیے وہ اس بات کو معلوم کر لیں کہ رخ کس طرف کرنا ہے، کعبۃ اللہ شریف کس طرف ہے، اس طرف رخ کر کر نماز پڑھ لیں. اللہ یہ کہ جیسا کہ فرض کیجئے کہ کوئی لوگ سفر میں ہیں، جیسا کہ پہلے زمانے میں سفر پر نکلتے تھے تو گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور آج بھی ہم جو ہے سو بسوں میں یا آپ کے ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا جہازوں میں سفر کرتے ہیں. اور اگر جو لوگ جنگل میں، بیابان میں اگر سفر کر رہے ہیں اور رات کا اندھیرا ہو جائے اور اس وقت اس بات کا احساس نہ ہو، اس بات کی طرف نہ معلوم ہو کہ کعبۃ اللہ شریف کس طرف ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ کا دل کس طرف مائل ہے، آپ کس طرف سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، تو اس طرف رخ کر کر نماز پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول کرے گا. یعنی کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے ماحول میں یا پھر جو سو یہی سفر کے ماحول میں، یا جو رخ ہم کو معلوم نہیں ہو رہا، تو ویسے موقع پر بھی حکم یہی دیا گیا کہ آپ کے دل میں یہ بات رہے کہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہا ہوں، اور نیت بھی ہم یہی کریں گے. تو ایسے لوگوں کی نماز اگرچہ کہ وہ قبلہ بدل بھی جائے، بالفرض نہیں معلوم ہو سکا، ہم کو ستاروں کی طرح سے نہیں معلوم ہو سکا، جیسا کہ عموماً پہلے زمانے میں ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا تھا کہ کس طرف مشرق ہے، کس طرف مغرب ہے، کس طرف شمال ہے، کس طرف جنوب ہے. ستاروں کی طرف سے وہ لوگ محسوس کرتے تھے، ان کو علم تھا اس بات کا، تو اس کی وجہ سے، ستاروں کی وجہ سے وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے. لیکن اگر بالفرض اگر وہ علم اگر ہم کو حاصل نہیں ہے، اور اگر ہم اس پر
توجہ نہیں کر سک رہے ہیں، ہم اس کو معلوم نہیں کر سک رہے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے. اور ایک بات یہاں پر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی حال میں بھی رہیں، جنگ کی بھی حالت میں رہیں تو نماز آپ پر فرض ہے. نماز آپ پر فرض ہے. دیکھیے آپ کے یہ جو احکامات جو بتلائے جا رہے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کے تعلق سے بھی، لیکن ان لوگوں کو بھی جو سے اجازت دی گئی، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. نماز ایک ایسا فرض ہے کہ کسی بھی حال میں آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. نماز آپ کسی طریقے سے بھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے کسی معاملے میں رہے، چاہے اہم سے اہم ترین آپ کا دنیاوی معاملہ رہے، یا پھر کسی بھی مرحلے میں رہے، آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں پر اسی بات کی طرف جیسے توجہ دلائی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ توجہ کی جو بات ہے، جو رخ کرنے کی بات ہے، اس کے تعلق سے بھی بڑے اچھی اہم باتیں یہاں ہمارے سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. کہ دیکھیے کہ تفسیر کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہم متوجہ ہوتے ہیں. جیسا کہ دل سے کسی بھی کام کو کرنا، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا دل جو چاہتا ہے ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دل ایک ایسا مرکز ہے جو آپ کو نیکیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن ہماری اپنی خواہشات، ہماری اپنے تمام جو معاملات ہیں وہ آپ کو برائیوں کی طرف، دوسری طرف آپ کو توجہ کرتے ہیں. یعنی کہ تمام باتیں ان میں آ جاتی ہیں. علماء کرام نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. اس کے اندر دیکھیے آپ، میں ذرا تیزی سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اے مسلمانوں، تم سے پہلے ہر قوم کے لیے ایک خاص جہت مقرر رہی، اور تم میں بھی ہر ملک والے کے لیے علیحدہ سمت قبلہ ہے، کسی کا شرقی، کسی کا غربی، کسی کا جنوبی، کسی کا شمالی. تمہارے واسطے ہر جہت نیک بختی حاصل کرنے کا میدان ہے. تم بھلائیوں کی طرف دوڑو اور یہ خیال نہ کرو کہ تم اس میدان میں ادھر ادھر ہو جاؤ گے اور تمہارا ایک دوسرے میں اتفاق نہ ہوگا اور کسی کو کسی سے فیض نہ ملے گا. نہیں، بلکہ رب تم سب کو اپنی بارگاہ خاص میں جمع فرمائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ایک اس میں تفسیر اس طریقے سے بیان کی گئی کہ اے مسلمانوں، تم دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ تو ایک کعبہ ہی ہے، مگر ہر ملک والے کے لیے سمت قبلہ علیحدہ علیحدہ ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ کوئی شمال میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، اور کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں ہے، تو اس کا قبلہ یعنی کہ رخ بدلا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کا رخ ایک ہی ہوگا، یعنی کہ قبلے کی طرف ہی ہوگا. کہ جدھر کہیں بھی رہے وہ نماز دوسری طرف رخ کر کر پڑھے. ہر سمت والا نیکیوں میں جلدی کرے، نامعلوم موت کب آ جاوے، یا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ اے لوگو، تمہارے دل، دماغ، نفس، روح، خیال، اعمال کا الگ الگ قبلہ ہے. ذرا غور سے سماعت فرمائیے، جو میں بات آپ سے کہنے جا رہا تھا وہ یہی بات کہ تمہارے دل، تمہارا دماغ، تمہارا نفس، تمہاری روح، تمہارا خیال، تمہارے اعمال کا الگ الگ قبلہ ہے. نفسانی قبلہ دنیا اور دنیا کی ٹپ ٹاپ خواہشات، شیطانی قبلہ گناہ و بدکاری، قلبی قبلہ ایمان دینداری، روحانی قبلہ اطاعت پروردگار، اطاعت رسول، اتباع رسول. لہذا تم دل اور روح کے قبلے پر رہو اور نیکیوں میں جلدی کرو. یعنی کہ بات یہاں پر بتلائی گئی کہ جو اہم ترین جو بات یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں، کیونکہ نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو جس پر شیطان حاوی ہوتا ہے اور ہمیں دنیاوی معاملات میں، دنیاوی برائیوں میں گھسیٹنا چاہتا ہے، وہ ملوث کرنا چاہتا ہے. تو اس پر ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی اس کو بھی کیا بتلائے گا. یعنی کہ ایک بات یہ عام بات ہے کہ بھائی آدمی جس کا رجحان ہوتا ہے وہ اس طرف فکر کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ دنیا کی طرف مت پلٹیے، دنیا کی طرف آگے مت بڑھیے. آپ کے ٹپ ٹاپ، آپ کی دنیا، عیش و آرام کی زندگی، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اس کے پیچھے مت پڑیے. یہ دنیاوی خواہشات
अल्हाकुम मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुम मकाबिर, यानी कि दुनियावी ख्वाहिशात एक से बढ़कर एक चाहने की ख्वाहिश में इंसान सारी ज़िंदगी अपनी लगा देता और ख़बर को देख लेता, यानी कि ख़बर को वो पहुंच जाता, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर ये बात बतलाई गई कि ये नफसानी क़िबला जो है, यानी कि दुनिया की तरफ हम जो मुतवज्जे हैं, उससे एहतियात करो, उससे बचने की कोशिश करो और तवक्कल अल्लाह पर आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ दिया है उस पर शाकिर हो जाओ और उसके शुक्रगुजार बंदों में अपना नाम लिखा लो। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, हलाल और हराम की तमीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर ये बात जहन में आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बहरहाल एक जगह जमा करेगा, तो उस जगह जब जमा होंगे उस वक्त हमको हिसाब किताब दिया जाएगा। तो वो हिसाब किताब जो लिया जाएगा उस वक्त तमाम आमाल को हमारे सामने हमारे खुद जिस्म के आज़ा बयान करने लगेंगे। तो उस वक्त के लिए हमको इन तमाम जो यानी कि हम दीन से हटते हैं या इत्तिबाए रसूल से हटते हैं या अहकाम खुदाबंदी से अगर हम हटते हैं, शरीयत के मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम हटते हैं, तो ऐसे आमाल से बचने की कोशिश करें और दुनिया को हम अपने दिल में जगह ना दें और ना ही गुनाह व बदकारी के कामों में शामिल होकर शैतान की राह अपनाए। इसके लिए यहाँ पर यह बात बतलाई गई, बल्कि यहाँ पर यह बतलाया गया कि आप अपना क़िबला ईमान की तरफ कर लो, हकीकी ईमान पैदा कर लो, अल्लाह पर कामिल ईमान, सरकार वसल्लम पर कामिल ईमान, कुरान मजीद पर कामिल ईमान और इन पर जो अहकाम जो नाजिल किए गए हैं, ये जो अहकाम है कुरान मजीद के, उन तमाम अहकाम पर कामिल ईमान, ये तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम इताअत रसूल और के लिए हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें। और एक बात यहाँ पर यही बात बतला दी गई कि नेक बख्त वो लोग होंगे जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने इन आयात में तवज्जो दिलाई कि फस्तबिकुल खैरात के नेक कामों में आगे बढ़ो। तो अब हमारा यही फरीज़ा है कि जो भी हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इससे अगर हमको फ़ायदा हो रहा है, ये बात अगर हमारे समझ में आ रही है, ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ही का हम पर करम है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात की तौफीक दी, हमें इस बात की तौफीक दी कि हम आधा पौन घंटा हम इसके लिए निकाल रहे हैं। तो ये भी उसी का शुक्र अदा करना है कि उसका शुक्र अदा करना है कि उसने हमें तौफीक दी कि हम ये कुरान को पढ़ने के लिए, कुरान को सुनने के लिए, कुरान को समझने के लिए एक जहद, एक कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश की तरफ जो अल्लाह ताला ने हमारा ध्यान बदलाया, यानी कि हमारा क़ल्ब को मोड़ा, ये उसका करम है, ये उसका करम है, वरना यह आधा पौन घंटा भी गुजर जाएगा। जो लोग अगर हमारे मजलिस में अगर शामिल नहीं होते हैं, खैर मतलब शिकायत नहीं है, मतलब ये है कि जो लोग इसमें मजलिस में शामिल हो रहे हैं तो अल्लाह तबारक ताला की उन पर रहमतें हैं जिसकी वजह से वो शामिल हो रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इन बंदों को पसंद करता है जो कुरान को पढ़ना चाहता है, जो कुरान पर अमल करने की कोशिश करना चाहता है, जो कुरान को समझने की कोशिश करना चाहता है। तो फिर अब हमारा एक फरीज़ा ये भी है कि जो कुछ भी नेक आमाल हम करने जा रहे हैं या हमसे सरजद हो रहे हैं अल्लाह के हुक्म की वजह से, तो हमारा ये फरीज़ा है कि हम इन आमाल को, इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। नेकी का हुक्म देना, नेकी को दूसरों तक पहुंचाना, ये अहम तरीन हम पर फरीज़ा है। हर मुसलमान का ये फरीज़ा है कि वो नेकी का हुक्म दे, नेकी की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाएं और बुराई से रोकें। ये दो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हमको दी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाह। ये आयत में इसी बात की तरफ हमको इशारा दिया गया, इसी बात की तरफ हमारे फरीज़ा को याद दिलाया गया। तो अब हमारा ये फरीज़ा बनता है कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो कुरान है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला का हम जिस कदर भी शुक्र अदा करें वो हमारे लिए बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हमारे लिए दस्तूर बनाया, कुरान मजीद को हमारे लिए क़ानून बनाया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम मानते हैं इसे, कुरान पर हमारा ईमान है, हम इसे मानते हैं, लेकिन जानने की हम कभी कोशिश कर रहे हैं? ये अल्लाह ताला का बड़ा हम पर जैसा करम है कि हम जानने की
کوشش کر رہے ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کیا ہے وہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ جاننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر جب یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے تو پھر ہمارا فریضہ بن جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم جان رہے ہیں، جس قدر ممکن ہو سکے اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہی سے مانگتے رہیں۔ اسی لیے جب ہم نیک رخ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے باری تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے، ربنا حب لنا من لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو جو تو نے نیکیوں کی طرف، رحمتوں کی طرف، نیکیوں کی طرف جو تو پھیر دیا، اس کو ہمیں پھر دوبارہ کجی کی طرف، برائیوں کی طرف مت پھیر۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اب جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ان احکامات کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ اس کے لیے بہت ہی آسان ذریعہ ہے جو آپ کو یوٹیوب سے ملتا ہے۔ یوٹیوب سے آپ کو کلپ، میں 100 آیتوں کی تلاوت کر دیا، لیکن اس بات کے آپ لوگوں کے سامنے خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن اب میں اس بات کی خواہش کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ نیکیوں میں آپ ہم سب شامل ہو جائیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے 1 منٹ میں آپ 25 لوگوں کو جو ہے سا کیا میسیج میں جو ہے سا بھیج دے سکتے ہیں، واٹس ایپ پر 1 منٹ میں آپ 25 لوگوں کو بھیج دے سکتے ہیں۔ اگر جو آپ کے رشتہ دار ہے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہے، آپ کے جو دوست احباب ہے، ان کو اگر ہم اپنے کلپس اگر بھیج دیں، وہ جس کو بھی توفیق ہوگی، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا بھیج دے تو وہ سننا ضروری ہے، وہ لوگ نہیں سن رہے بھائی تو چلو ٹھیک ہے، آج نہیں سنیں گے کل سنیں گے، جب ان کو وقت مل جائے گا سنیں گے، صبح نہیں سنیں گے شام میں سنیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا جب سنیں گے۔ اور اگر نہیں بھی سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس پیغام الہی کو، یہ پیغام آپ کا، یہ میرا نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ حکم رسول ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد ہے جب آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ کیا میں نے تم تک دین کو پوری طریقے سے پہنچا دیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر بات کو 3 بار پوچھتے تھے، تو تمام 1 لاکھ سے زائد اس وقت وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے، ان سبھی نے اس بات کو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے ہم تک اس بات کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا، اور پھر اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو میں نے دین تک تم تک پہنچا دیا، اب تم پر یہ فریضہ ہے کہ تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی لیے حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی نیک بات آپ کو مل جائے یا نیک بات آپ کے سامنے آ جائے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور سب سے بڑی بات ہے باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے، کوئی ریاکاری معاملہ نہ رہے، کوئی دکھاوا معاملہ نہ رہے، ہمیں خالص اپنے بندوں میں شامل فرما لے، وہ بندوں میں شامل فرما لے جو پورے اخلاص کے ساتھ تیرے دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے ہی بندوں میں باری تعالیٰ ہمارا شمار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔